نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نہایت ہی واجب الاحترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق اور کرم سے تحریک منہاج القرآن خانیوال کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان قرآن میں ہم شریک ہیں۔ آج تیسری نشست ہے۔ میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز، کارکنان، رفقا، محبین اور شرکائے دروس قرآن دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امت کی اصلاح، فلاح، ہدایت اور بہتری کے لیے انہوں نے یہ سارے انتظامات کیے۔ حاضرین محترم،
ہمارے ہر درس کا کوئی موضوع ہوتا ہے اور کسی مقصد کے تحت ہم نے وہ عنوان رکھا ہوتا ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے امہات المؤمنین اور آج کی خواتین۔ موضوع کے حوالے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خواتین کے لیے ہے، مگر بینگ مسلم یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ عام طور پر کیونکہ خواتین میں سے مقدس رشتے یا ان میں سے کوئی رشتہ ہر فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس رشتے کے تقدس کے اعتبار سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ہے۔ وہ مقدس رشتہ ماں کا ہے، وہ مقدس رشتہ بہن کا ہے، وہ مقدس رشتہ بیوی کا ہے، بیٹی کا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کا رشتہ ہے ہمارے ساتھ، ان میں میل فیمیل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں امہات المومنین کا تعارف کروایا ہے، کس طرح یہ امہات المومنین بنی۔ اس بات کا آغاز کرنے سے پہلے رب کائنات نے اپنے محبوب کی ایسی شان بیان کی، ایمان کا تقاضا ہے کہ میری روح وجد کنا ہو جائے، ایمان کا تقاضا ہے کہ میرے قلوب کی ساری اڑان انہی کے قدموں کی طرف چلی جائے۔ وہ یہ ہے، رب کائنات نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگو یہ نبی علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں اے ایمان والوں، تم اپنے اوپر کتنے مہربان ہو سکتے ہو، کتنی اپنے اوپر اپنی ذات پر مہربانی کر سکتے ہو، سنو تم بھی اتنے مہربان نہیں ہو سکتے جتنے میرے نبی تم پر مہربان ہیں۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریب ہیں، ان کا حق بھی قریب ہے، اقرب ہے حقوق کے اعتبار سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا اظہار فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال، فرمایا لوگو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور ساری کائنات سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ پھر یہی ذات ہے، یہی وجود ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا، ایک اصول دیا۔ وہ اصول یہ
کہ لوگوں اس کائنات کے اندر جس کو بھی میں عزت دیتا ہوں، مقام دیتا ہوں، مرتبہ دیتا ہوں، شان دیتا ہوں، وہ بوسیلہ مصطفیٰ دیتا ہوں۔ وجود مصطفیٰ کے بغیر کسی کو عزت اور مرتبہ نہیں مل سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے محبوب سے منہ موڑ لوں تو رب کائنات فرماتے میں تجھ سے منہ موڑ لوں گا۔ کوئی یہ کہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اگنور کر کے دین اسلام کو مانا جا سکتا ہے تو رب کائنات اسے اگنور کر دیتا ہے۔ ذات مصطفیٰ مرکزی حیثیت رکھتی ہے، محور ہے دین اسلام کی، تو اللہ رب العزت نے جس کو عزت دی، جس کو مقام دیا، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہی دیا۔ ہم امت محمدیہ ہیں، امتیں تو بڑی آئی اور بڑی بڑی امتیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آتی رہی، مگر جو مرتبہ، جو مقام ہمیں دیا گیا، اس امت کو دیا گیا، آخری امت کو دیا گیا، کسی اور کو نہ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام کو شرف ملا، وہ کلہم عدول بنے، کلہم نجوم الہدا بنے، ہدایت کے ستارے بنے۔ اہل بیت کو عظمت ملی، عزت ملی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لوگو اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، میں نے دنیا کی ہر چیز تمہیں عطا کی ہے، قبر کی نعمتیں، حشر کی نعمتیں دی ہے، مگر اجر نہیں مانگتا۔ ہاں مجھے اجر دینا چاہتے ہو تو میری آل سے مودت کرنا، میرے آل کے ہو جانا، تو یہ میری مزدوری ہے۔ یہ عزت، یہ مقام نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر کس مسلمان کا دل نہیں دھڑکتا؟ کون سی عورت ہے، کون سا مرد ہے جس کا دل کھچا نہیں جاتا گنبد خضرا کی طرف؟ کیونکہ نسبت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ رب العزت نے اسی نسبت کی قسمیں قرآن مجید میں کھائی ہیں، اور مکہ کی قسم کھا کے رب کائنات نے واضح طور پہ فرما دیا لوگو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مکہ کی قسمیں کیوں کھاتا ہوں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ لوگو میں مکہ کی قسم کھاتا ہوں یا نہیں کھاتا ہوں؟ میں قسم کھاتا ہوں مکہ کی، یہ اس لیے نہیں کہ یہاں میرا گھر ہے، اس لیے نہیں یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں یہاں لوگ طواف کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ مقام ملتزم پر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اس لیے نہیں۔ یہ ساری مقدس چیزیں ہیں، مگر اس لیے میں نے قسمیں نہیں کھائی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسمیں اس لیے کھاتا ہوں لوگوں اس زمین نے میرے مصطفیٰ کے تلووں کو چوما۔ میرے مصطفیٰ نے، میرے محبوب نے اس شہر میں سانسیں لی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی جائے پیدائش ہے، یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب یہ ساری باتیں میں نے کیوں گنوائی ہیں؟ غور سے ذرا سنیے گا، اور خواتین سے خصوصی طور پہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس آیت کا دوسرا حصہ رب کائنات نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا ان کی جو ازواج ہے، ان کی، ہو ضمیر ہے اہل علم کے لیے،
اس کا مرجع محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، یہ نسبت کہاں جا رہی ہے؟ ذات مصطفیٰ کے ساتھ۔ فرمایا ان کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی جو گھر والی ہے، ان کی نسبت نکاح میں جو ہے، فرمایا وہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا امہاتہم، اے ایمان والو وہ تمہاری مائیں ہیں، مائیں۔ یہ ہے نسبت۔ اللہ رب العزت نے امہات المومنین کو بھی عزت دی، اس لیے عزت دی کہ وہ ازواجہ، اسی وجہ سے امہات المومنین بنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، گھر والی ہیں، ازواج ہیں، نسبت نکاح میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امہات المومنین کو عزتیں دی اور مقام دیا۔ کہتے ہیں عربی میں ماں کو، یہاں لفظ استعمال ہوا امہات، ماں کو کہتے ہیں۔ اس کا لفظی لغوی معنی ہے جڑ، اصل، اوریجن، جس سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ جڑ سے درخت نکلتا ہے، اصل سے فرع نکلتی ہے، اوریجن سے پھر برانچز نکلتی ہے۔ فرمایا لوگو سنو، تم جہاں بھی رہتے ہو تم کسی نہ کسی کی اولاد ہو، اور عورت ماں تب بنتی ہے جب کسی بچے کو جنم دیتی ہے۔ تو فرمایا ماں کسی کو جنم دیتی ہے تو ماں بنتی ہے، وہ بیٹی ہو سکتی ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ ایک ہوگا کسی کی اولاد میں سے 2 3 4 5 کتنے ہو سکتے ہیں، ایک حد ہوگی۔ فرمایا کائنات کی ماں کی ایک حد ہے کہ اس کی اولاد ہے، مگر حضور کی بیویوں کی ماں ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ امہاتہم، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی یہ ماں بن گئی۔ قیامت تک کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ان کی یہ مائیں بن گئی۔ ان کا تعلق اہل بیت سے ہو، ان کا تعلق صحابہ سے ہو، ان کا تعلق کسی غوث سے ہو، کسی کتب سے ہو، روحانی مقام سے ہو، جہاں سے بھی تعلق ہو، مومن ہے تو یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ فرمائے ایک ماں جس نے جنم دیا اس کی کوئی خدمت نہ کرے، اطاعت نہ کرے، ادب نہ کرے، اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ فرمایا ماؤں کی خدمت کرو، نہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت روٹھ جائے گی۔ یہ جسمانی مائیں ہیں، جن کی خدمت نہ کی جائے تو اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ تو فرمایا ان سے کہیں بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا درجہ ہے، امہات المومنین ہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہے امہات المومنین، اللہ کے حکم سے بنی ہیں، قرآن ریفرنس ہے اس کے لیے۔ تو سنو، اس ماں سے زیادہ درجہ ان کا ہے۔ اس ماں کو اگر ناراض کیا تو اللہ کی رحمت روٹ گئی، اگر اس ماں کو ناراض کیا تو کہاں پہنچو گے؟ یہ وہ مائیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے۔ ان میں پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تیسری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، چوتھی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پانچویں ماں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، چھٹی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے،
ساتویں ماں حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح یہ میں ترتیب گن رہا ہوں۔ آٹھویں ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نویں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ صفیہ بنت اخطب یہ 10ویں ماں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ 11ویں ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ 11 ازواج مطہرات ہیں، سیرت نگار جس پر متفق ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی، ان کو مقامات عطا فرمائے۔ جتنی یہ حضور کی سنگت میں رہی، قربت میں رہی، صحبت میں رہی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا مرکز رہی، کوئی اور عورت نہ رہی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے 2 ٹوک کیٹاگوریکل ایک بات کر دی۔ سورہ احزاب کے اندر ہی رب کائنات نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی خواتین ازواج، لستن کاحد من النساء، اے ازواج مطہرات سن لو تم عام نہیں ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا ٹیکسٹ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج مطہرات، اے ازواج مطہرات امہات المومنین تم عام نہیں ہو۔ اس کائنات کے اندر تم جیسی تو کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ایک بھی نہیں ہے۔ کاحد من النساء، ایک بھی تمہارے برابر نہیں ہے۔ تو گویا ان کا مرتبہ اللہ نے بڑھایا، مقام اللہ نے دیا۔ یہ وہ خواتین ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے لیے آیات نازل فرمائی۔ یہ افضل ترین خواتین ہیں کائنات کی، یوں سمجھ لیں خیر النساء العالمین ہے، خیر والی عورتوں میں سے بھی خیر والی۔ یہ امہات المؤمنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہی اور جنت میں بھی حضور کے حرم میں ہی رہے گی۔ جنت میں یہاں بھی رہی، جنت میں وہاں بھی رہے گی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت میں رہیں گی۔ یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو اہل بیت سکنا میں شامل ہیں، یہ گھر والی ہیں، یہ اہل خانہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے مقام دے کر لوگوں کو بتا دیا ہے اے ایمان والو یہ تمہاری مائیں ہیں۔ ان ماؤں کو آئینہ بنا کر، ان ماؤں کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے ان ماؤں کی تربیت کی ہے اللہ نے خود، اور اس کے آئینے میں ہماری خواتین کو بتایا کہ اپنی سیرت کو سنوارنا چاہتی ہو تو امہات المومنین کی سیرت کو دیکھ لیا کر۔ یہ رول ماڈل ہے، اللہ نے تیار کیا ہے یہ رول ماڈل، یہ میرے مصطفیٰ نے تیار کیا ہے رول ماڈل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے۔ کوئی دنیا میں چاہتا ہے مجھے آئیڈیل لائف مل جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے، میرے حبیب کی زندگی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے حبیب نے اپنی تربیت میں، اپنی صحبت میں، اپنی سنگت میں ازواج مطہرات کو تیار کیا اور خواتین کے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ ایک نہیں 11 بنا دیے، تصدیق کے لیے 11 کھڑی کر دی، 11 بنا دیے آئینے اپنی صورت اور سیرت کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی نجی زندگی کے بارے میں فرمایا،
آئلی زندگی کے بارے میں فرمایا، خلوت اور تنہائی کی زندگی کے بارے میں فرمایا۔ دو ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں وصال فرما گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اپنی آپ کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں وصال کر گئی۔ 9 کی 9 بیویاں میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چیلنج ہے یہ کائنات کو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 9 کی 9 بیویوں کو فرمایا، ازواج مطہرات کو، اے میری گھر والیو، اللہ نے تمہیں بڑا مقام دیا ہے، یہاں بھی تم میرے ساتھ ہو، جنت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گی۔ اور سنو، تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر، جب میں اکیلا ہوتا ہوں، آپ ہوتی ہیں، میرے بیہیویئر کے بارے میں، میرے اخلاق کے بارے میں، میرے رویے کے بارے میں جو تم دیکھتی ہو کائنات کو بتا دو، پوری کائنات کو بتا دو، کیونکہ اللہ نے مجھے آئیڈیل بنایا ہے، میں تمہیں رول ماڈل بنا رہا ہوں، اس لیے کہ جو تم دیکھتی ہو وہ بتا دیا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب کوئی نہیں ہے، داغ کوئی نہیں ہے، جھول کوئی نہیں ہے، تم جو دیکھتی ہو بتا دیا کرو۔ ایک کو نہیں بتایا، 9 کی 9 بیویوں کو بتایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا چیلنج تھا پوری کائنات کے لیے، اور انہوں نے بتایا حضور ایسے کھاتے تھے، میرے مصطفیٰ ایسے پیتے تھے، جب ہمیں دکھ پہنچتا تو حضور کیسے ہم سے بات کرتے تھے، جب ہم بیمار ہوتی تو ہمارے ساتھ کیا رویہ تھا، جب تعلیم دیتے تو کیا رویہ تھا، طہارت کی باتیں بتاتے جو خاتون کے سوا کسی خاتون کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، وہ ساری باتیں ازواج مطہرات نے خواتین کو بتائی۔ وہ خاتون کے سوا اس مسئلے کو کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا تھا کسی کے ساتھ، مگر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو تیار کیا، ان کا مقام اتنا اعلیٰ بنا دیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے عورت کو 4 حیثیتوں سے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطہ اعتراض ہے اہل علم کے لیے، عرض کر رہا ہوں، جو تاریخ کے طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے لیے وہ یہ ہے، جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت اسلام نے عورت کو دی کسی اور مذہب نے نہیں دی، وہ الگ مسئلہ ہے، ہم کسی کو عزت دیں یا نہ دیں۔ اور ہمارے معاشرے میں کوئی یہ کہہ کے بس جملہ ٹال دے، عورت تو پاؤں کی جوتی ہے، بس اتنا ہی کہہ دے، اس کو دبا کے رکھو، یہ پاؤں کی جوتی ہے، یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کا جملہ ہے، یہ دین کا جملہ نہیں ہے، نہ اخلاق کا جملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی تہذیبیں آئی اور آج بھی جتنی اپنے آپ کو کلچرڈ کہتے ہیں، وہ ساری تہذیبوں کے اندر عورت کا مقام سنیے۔ یونانی تہذیب نے کہا عورت شجرہ مسمومہ ہے، ایک زہر آلودہ درخت ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یا یہ رجسم من عمل الشیطان ہے، شیطان سے بھی برا یہ ہے، ناپاک ہے، یعنی عورت کی طرف اشارہ کر کے یہ یونانی تہذیب نے کہا۔ یونانی تہذیب نے یہ بھی کہا، پینڈورا باکس، ہم جملہ بولتے ہیں پینڈورا باکس، یونانی تہذیب نے کہا ایک عورت کا نام پینڈورا تھا، اس کے پاس ایک باکس تھا، صندوق تھا، ممنوع تھا، اسے کھولنا نہیں چاہیے تھا۔ اس پینڈورا عورت نے کیا کیا؟ آگے بڑھی، اس کا قفل کھول دیا، تالا کھول دیا، لاک ان لاک کر دیا۔ جب صندوق کھولا
تو اس صندوق سے طاعون نکلا، بیماریاں نکلی، گناہ نکلے۔ یہ عورت ہے جس نے معاشرے کے اندر گناہ پھیلا دیے، طاعون پھیلا دیا اور بیماریاں پھیلا دی۔ انہوں نے یوں سمجھا کہ عورت ایسے ہی ہے جیسے بیماریاں پھیلانے والی کوئی مشین ہے۔ اسی طرح فارسی تہذیب میں کہا کہ یہ صرف عیش و عشرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کو قتل بھی کر دو تو اس کی سزا کوئی نہیں ہے۔ رومیوں نے کہا اس کے اندر روح نہیں ہے، یہ تو سراپائے عذاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ہندوؤں نے کہا یہ ظلم و ستم کے لیے پیدا کی گئی ہے، جتنا اس پر ظلم کرو گے آخرت میں اتنی ہی نجات ملے گی۔ عیسائی معاشرے نے کہا یہ قابل نفرت ہے، صرف مدد کے لیے پیدا کی گئی ہے، بس ایک مشین بنا دیا گیا اسے، تمہارے اشاروں کے بٹن سے چلے، تمہارے ابرو کے اشاروں کے سوئچ سے یہ آن ہو آف ہو، بس اس کی حیثیت اتنی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قبر کھودی جاتی، 3 4 5 سال کی بیٹی ہوتی تو اس قبر میں اسے لٹا دیا جاتا، باندھ دیا جاتا اور اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی۔ وہ مائیں ذرا غور کرے جو اپنی بیٹیوں کے پاؤں میں گرد نہیں لگنے دیتی، بال بکھرنے نہیں دیتی، وہ مائیں جو سوار کر اپنی بیٹیوں کو رکھتی ہے، سینے سے لگا کے رکھتی ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، ان ماؤں کے سامنے جب زندہ بیٹی کو درگور کر دیا جاتا اور ماں چیختی چلاتی، بیٹی بھی چیختی چلاتی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ اس دور میں میرے مصطفیٰ نے آواز بلند کی، کہا لوگوں آج کے بعد کوئی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرے گا، اس کی عزت ماں کی عزت ہے، اس کی عزت بیٹی کی عزت ہے، اس کی عزت بیوی کی عزت ہے، اس کی عزت بہن کی عزت ہے۔ آؤ محمد الرسول اللہ نے ظلم کے سارے ضابطوں کو ختم کر دیا ہے، اب صرف رحمت کے ضابطے چلیں گے۔ یا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان تھا، جب یہ اعلان کیا تو عملاً بھی میرے مصطفیٰ نے عزت کے امور طے کیے اور ان امور پر عبور کر کے دکھایا، عملاً یہ کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے مسند پر سامنے دیکھا ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، کبھی گرتی ہے کبھی سنبھلتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کھڑے ہو گئے، آپ اس کے قریب چلے گئے، جا کے ہاتھ محبت سے ادب سے پکڑا، آہستہ آہستہ اپنی نشست کے قریب لائے، اپنی چادر اتار کر اس کے لیے بچھا دی۔ وہ بوڑھی عورت بڑی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہی، جب وہ اس کی باتیں ختم ہوئی تو وہ کھڑی ہو گئی، کائنات کے والی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ چلنے لگی، میرے مصطفیٰ بھی چلنے لگے، وہ دور گئی، میرے مصطفیٰ کریم سی آف کر کے واپس آئے۔ جب واپس لوٹے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا پروٹوکول، اس بوڑھی عورت کو اتنا پروٹوکول آپ نے دیا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں اس لیے دیا کہ یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست پہ بیٹھے ہیں، ایک بیٹی آتی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، وہ بھی باتیں کرتی ہے، جانے لگتی ہے، میرے مصطفیٰ ماتھا چومتے ہیں۔
پھر میرے مصطفیٰ کریم جب جانے لگتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا اور اتنا عظیم جملہ بولا، وہ یہ تھا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے میری فاطمہ، ساری کائنات کے عورت اور مرد جب میرے پاس آتے ہیں تو یہ جملہ بولتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں آپ پر قربان، میرا باپ آپ پر قربان، لیکن فاطمہ تو دیکھ میں محمد کہہ رہا ہوں میرا باپ تجھ پر قربان، میری ماں تجھ پر قربان۔ یہ بیٹی کی عزت ہے، بہن کی عزت۔ ایک غزوہ میں بہن کسی کام کے لیے میرے مصطفیٰ کے پاس آ گئی، وقت کم ہے، اشارہ کر رہا ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ نے خیمے میں اپنی بہن کو دیکھا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ تھی، ایسے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے۔ کہا بہن کس لیے آئی ہو؟ کہا بھائی میں اس لیے آئی ہوں کہ میرا کام ہے ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دے۔ آقا نے فرمایا میری بہن کاش تو میرے پاس نہ آتی، مجھے پیغام ہی بھیج دیتی۔ بہن کوئی مان لے کر، کوئی بھروسہ لے کر، کوئی آس لے کر اپنے بھائیوں کے پاس جاتی ہے۔ بہنیں کتنی امیدیں لے کر دکھی حالت میں اگر آتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے ان سے تعاون کیا جائے، اور جو اس مرد کی گھر والی ہے وہ زیادہ تعاون کرے کیونکہ وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، یہ تربیت ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ اسی طرح بیوی کی حیثیت سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ فرمایا میں کائنات میں وہ شخص ہوں جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہوں۔ یہ میں نے بیچ میں ایک نکتہ اٹھایا ہے، اب سورہ احزاب کی طرف آئیں۔ ان عظمت والی خواتین میں پھر سب سے عظمت والی جو خواتین ہے ان کو مخاطب کر کے تربیت کی اللہ رب العزت نے۔ اس تربیت میں ہماری خواتین کی تربیت آج کی خواتین کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ ان پاک باز خواتین کو کہا جا رہا ہے نمبر 1، غیروں سے جب بات کرو، نامحرموں سے جب بات کرو، اجنبیوں سے جب بات کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اس لیے کہ جو مخاطب ہے تمہارا اجنبی، جو نامحرم ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں مرد ہو، اور وہ مرد ہو بد اخلاقی کا، بد گمانی کا، بد خیالی کا، وہ مرد بڑھ جائے اور تمہاری عزتیں برباد ہو جائیں۔ فرمایا نانا نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، اعتدال کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا، نرم لہجے سے غلط فہمی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے جا کے 34 تک پڑھ لے، بار بار اسے میری بہنیں پڑھے، غور کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نرم لہجہ نہ رکھنا۔ اب یہاں ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ الٹ ہے، یہاں کہا گیا عورتوں کو نرم لہجہ نہ رکھنا غیروں سے، تو غیروں سے تو نرم لہجہ ہے مگر اپنے خاوند کے ساتھ نہیں ہے، اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہے، اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے، محرم رشتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اوروں کے ساتھ جب بات کرتی ہے تو مجسمہ اخلاق بن جاتی ہے، جب اپنوں سے بات کرتی ہے بدتمیزی کا طوفان بن جاتی ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، قرآن نے کہا ہے اے امہات المومنین کو ماننے والی، اے ایمان والی عورتوں، قرآن کہہ رہا ہے اپنے لہجوں کو درست کر لو۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ اپنے گھر میں رہا کرو، قیام پذیر رہا کرو گھروں میں، ضرورت کے تحت جایا کرو کہیں،
دیکھیں یہاں ورکنگ ویمن سے روکا نہیں ہے کہ ورکنگ ویمن کوئی نہ بنے، ٹیچر نہ بنے، کوئی میڈیکل میں نہ جائے، بزنس میں نہ جائے، روکا نہیں اللہ رب العزت نے، مگر کہا ضرورت کے تحت جاؤ، یوں بن سور کے بازاروں میں نہ پھرو۔ بننا سورنا جائز ہے، مگر کس کے لیے جائز تھا؟ اپنے خامد کے لیے جائز تھا۔ بننے سورنے سے نہیں روکا، خوبصورت بننے سے اسلام نے نہیں روکا، مگر کس کے لیے بننا ہے؟ یہ جو بازاروں کے اندر تماشا کیا ہوا ہے یہ منع ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے، قرآن نے کی ہے یہ تربیت، ورنہ کام کرنے سے اسلام نے نہیں روکا۔ آج کی عورت کیا بزنس مین بنے گی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دور کے جہاز اونٹ جاتے تھے سامان لے کر یمن کی طرف، شام کی طرف، وہ انٹرنیشنل ٹریڈر تھی، انٹرنیشنل بزنس مین تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک کمپنی تھی، ایک ادارہ تھا، وہ چلاتی تھی، خاندان کی طرف سے آیا تھا، اتنا سرمایہ تھا۔ اب اگلی بات ذرا غور سے سننا، اسی ادارے کے اندر میرے مصطفیٰ نے کام کیا تھا۔ اللہ جس کو عزت دے، جس کو مقام دے، ایک عورت ہے اتنی بڑی بزنس مین ہے، میرے مصطفیٰ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، بزنس کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب شادی ہو گئی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سارا سامان لے کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب میں آپ کی ہو گئی ہوں تو میرا سامان بھی آپ کا ہے۔ یہاں تو عجیب سے مسئلے سامنے آتے ہیں، ایک منتھ کی سیلری پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک منتھ کی سیلری پر، ہاف سیلری پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ عورت کہے گی میرا ہے، ہاں بالکل اس کا ہے، مالک اونر وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر انسانیت کے کوئی رشتے بھی تو ہیں جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان خواتین کو جو بزنس مین ہیں، ورکنگ ویمن ہیں، جن کے بینک بیلنس ہیں، جن کا کاروبار ہے، جو ٹریڈ کرتی ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں، تو فرمایا میری سنت تو یہ، میرا طریقہ تو یہ ہے، میں نے مصطفیٰ کو لے لیا، ساری کائنات کی چیزیں مجھے مل گئی، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ پھر چوتھے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ازواج مطہرات نماز قائم کرو۔ آج کی خواتین ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے 5 وقت کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہوگا، کتنا وقت لگتا ہے؟ کہاں ہیں نمازیں، کہاں ہیں اذانیں؟ باتوں میں 2 گھنٹے گزر جائیں، ایک فون آ جائے، آدھا گھنٹہ گزر جائے، کسی ڈرامے میں مگن ہو تو گھنٹوں گزر جائیں، مگر اللہ کے حضور سجدے کس نے کر رہے ہیں؟ اے ماں، تمہارا مقام یہ ہے، تم نے نسلیں دینی ہے، چاہتی ہو پاکیزہ نسلیں بن جائیں، میری بیٹی میرا بیٹا اللہ کے حضور جھکنے والا بن جائے، تو پہلے اپنی طرف اشارہ کرو کہ تم نے بننا ہے، نماز قائم کرو۔ وہ نماز اگر سکھا دی، اس کا نور تمہیں قبر میں ملے گا، اس کا نور تمہیں حشر میں ملے گا۔ 5ویں نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا زکوٰۃ دیا کرو۔ خاتون کا زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے، وہ سمجھتی ہے زکوٰۃ میں نے نہیں دینی، میرے مرد نے ہی دینی ہے۔ جس کی جائیداد ہے، جو مالک ہے، اسی نے دینی ہے، ہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔
باہمی معاہدہ کے ساتھ. اگر مرد دیتا ہے تو اخلاقیات میں اعلیٰ اخلاق ہے، وہ دے رہا ہے، اچھی بات ہے، مگر فرد عورت کا ہے، کیونکہ چیز اس کی ہے. جب چیز کی باری آئے تو اس کی ہے، زکوٰۃ کی باری آئے تو مرد کی ہے. ایسا نہیں ہے معاملہ. ویسے اپنے آپس میں آپ جیسے مردی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ تو اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہے. تو زکوٰۃ دیتے رہنا، اس میں صدقات کا ذکر ہے. ایک ازواج مطہرات میں ایک نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام مشہور تھا ام المساکین. ہائے ہائے ہائے، کسی مسکین کو دیکھتی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کسی غریب کو دیکھتی تو دل لرز جاتا، کسی مارے کو رشتہ داروں میں دیکھتی اللہ سے ڈر جاتی کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اس غریب کی بیٹی اور بیٹے کا اگر میں سہارا بن جاؤں تو اللہ خوش ہو جائے گا. صدقہ و خیرات کرتی. یہ ازواج مطہرات میں ایک نام حضرت زینب بنت جاش کا آتا ہے. یہ سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں یہاں سے چلے جاؤں گا دنیا سے تو سب سے پہلے مجھے جو ملے گی میری ازواج مطہرات میں وہ زینب بنت جاش ہے. یہ لمبے ہاتھوں والی ہے. ہائے ہائے ہائے، لمبے ہاتھوں سے مراد یہ صدقہ کرنے والی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو اکٹھا کر لیا اور سب کو اکٹھا کر کے ہاتھ جوڑ دیے. کہا دیکھتے ہیں کس کا ہاتھ لمبا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ سب سے پہلے مجھے ملے گی. تو جب ہاتھ جوڑے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی رب ذوالجلال کی قسم حضور نے صدقہ کے لیے ہی کہا تھا کہ ہاتھ جس کا لمبا ہے وہ مجھے ملے گی. دیکھ لو زینب کا اللہ نے ہاتھ بھی لمبا ہی بنایا ہے. آئے 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 آئے. پانچویں بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. اس کا انعام کیا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے میں پاکیزہ ہو جاؤں. تو قرآن نے کہا اس کا انعام کیا ہے. وہ خواتین جو انعام لینا چاہتی ہیں، قرآن کی سورہ احزاب کے اندر ہی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے میل کو نکال دے، گناہ کو نکال دے. اللہ تو یہی چاہتا ہے اور ان کو ایسا پاکیزہ کر دے جیسے پاکیزہ ہونے کا حق ہوتا ہے. انہی کلمات کے بعد، انہی شرائط کے بعد یہ آیت آتی ہے. اس کا معنی یہ ہے وہ عورت جو اللہ کے حضور یہ کام کرے گی کہ نرم لہجہ دوسروں کے لیے، اجنبیوں کے لیے استعمال نہیں کرے گی، گھروں میں قیام پذیر رہے گی، نماز قائم کرے گی، زکوٰۃ دے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی، اس کا انعام یہ ہے اللہ اس کے لیے طہارت کے دروازوں کو کھول دے گا. طہارت کے دروازوں کو کھول دے گا. اور اللہ رب العزت نے جنرل بھی بات کی ہے اسی سورہ مبارکہ میں. فرمایا لوگوں سنو، مرد ہو یا عورت ہو یہ تخصیص اپنی اپنی جگہ پر ہے، مگر سنو ان المسلمین والمسلمات، بے شک جو مسلمان مرد ہیں اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن عورتیں ہیں، مومن مرد ہیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار عورتیں ہیں اور مرد ہیں، والصادقین والصادقات، صدق والے سچ بولنے والے مرد ہیں اور سچ بولنے والی عورتیں ہیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ذکر کرنے والی عورتیں اور مرد ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اعد اللہ لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے جن کی یہ صفات ہے، لہم مغفرتن واجر عظیما. اللہ کہتا ہے میں ایڈوانس تمہیں بتاتا ہوں، سنو، جس کے اندر مرد اور عورت کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئی، میں نے اس کے لیے مغفرت کا دروازہ بھی کھول دیا اور اجر عظیم کا دروازہ بھی کھول دیا ہے. یہ اعلان ہے رب کائنات کی طرف سے. حاضرین عزیز وقار، بہت سی باتیں ہیں، وقت کے پیش نظر میں چھوڑ رہا ہوں. ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اشارہ کر دیا ہے کہ خواتین اگر چاہتی ہے رول ماڈل لینا تو ازواج مطہرات ہیں. نماز ان سے سیکھو، روزہ ان سے سیکھو، صدقات ان سے سیکھو، اللہ کی حضور رونا ان سے سیکھو، اللہ کے حضور توبہ ان سے سیکھو، اللہ کے حضور جھکنا ان سے سیکھو، خامد کی خدمت کرنا ان سے سیکھو، گھر بار سنبھالنا ان سے سیکھو. مردوں کا بھی رول ہے، کیونکہ یہ موضوع خواتین کے لیے اس لیے زیادہ میں نے یہ عرض کیا ہے. ایک بات میں عرض کرنے لگا ہوں اور بات ختم کرنے لگا ہوں. جو بات بابا فرید شکر گنج علیہ رحمہ نے فرمائی ہے، انہوں نے کہا اے مجھے ماننے والو، میں بچپن میں تھا تو میری ماں نے مجھے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو. میں نے کہا امی جان اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ماں نے پیارا سا میٹھا سا جواب دیا، کہا بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا تو میں تجھے شکر دوں گا، اللہ بھی تجھے شکر دے گا. سادہ سی بات ہے. ان کی نفسیات اور سائیکی اور عمر کے مطابق انہوں نے انہیں انسینٹیو دے دیا، لالچ دے دیا. یہ دینا جائز ہے. جب وہ نماز پڑھتے تو ماں چوری چوری شکر ان کے مسلح کے نیچے رکھ دیتی. نماز سے فارغ ہوتے تو شکر کھاتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ماں کہیں چلے گئی، یاد نہ رہا شکر رکھنے کا. جب نماز کا وقت ہوا تو بابا فرید علیہ رحمہ اپنی ماں کی ہدایات کے مطابق وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. ماں کو احساس ہوا میرا بیٹا تو مصلی پر کھڑا ہو گیا ہوگا، اب کیسے شکر رکھوں گی، میں تو دور ہوں. اسی وقت وضو کر کے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور عرض کیا مولا آج ایک ماں کی لاج رکھ لینا. میری آرزو یہ ہے کہ میرے بیٹے کا تعلق تیری ذات کے ساتھ جڑ جائے. میں یہ چاہتی ہوں میرا فرید تیرے حضور جھکنے والا بن جائے، نمازی بن جائے، دیندار بن جائے، درود و سلام پڑھنے والا بن جائے، اچھی صحبتوں میں رہنے والا بن جائے، باوضو رہنے والا بن جائے. میں چاہتی ہوں اگر یہ بڑا بن گیا تو وہ بڑا ہی رہے گا، لیکن مجھے فائدہ تو تب ہوگا جب تیرا بن جائے گا، جب تیرا ہو جائے گا. ایک ماں کی سوچ، ایک ماں کی فکر، ایک ماں کا تصور، ایک ماں کا مشن. رو رو کے دعائیں کر رہی ہے مولا آج ایک بوڑھی ماں کی لاج کو رکھ لینا. بس نماز بابا فرید نے پڑھی، مصلی اٹھایا، آج شکر نہیں تھی شکر کا ڈھیر تھا. اسی لیے انہیں گنج شکر کہتے ہیں. بابا فرید کے سامنے ماں آئی. جب ماں سامنے آ گئی، جب ماں سامنے آ گئی تو بابا فرید نے ایک بات کہی، امی جان جب سے ہوش سنبھالا ہے، نماز تو پڑھی ہے، اس کے بعد شعور ملا،
26 سال یا 30 سال ماں میں نے کبھی تہجد کو قضا نہیں کیا، تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ ماں جی آپ کا کمال کیسے ہے؟ میرا کمال کیوں نہیں؟ میں نے مشقتیں کی ہیں۔ تو ماں نے جواب دیا، ماں نے کہا بیٹا رب ذوالجلال کی قسم میں نے بے وضو کبھی تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا۔ آج ماں کی ضرورت ہے جو باوضو رہے، آج ماں کی ضرورت ہے جو نمازیں پڑھے، آج ماں بہنوں بیٹیوں کی ضرورت ہے گھر کا کام کر رہی ہیں رش کے ملائکہ بن جائیں۔ آج ماں کی ضرورت ہے۔ تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن ویمن لیگ کا قیام بھی اسی کی تصویر ہے۔ تحریک منہاج القرآن ہر ایونٹ کے اندر، اجتماع کے اندر، فنکشن کے اندر اس لیے خواتین کو بلاتے ہیں، آؤ نیپولین نے کہا تھا تم اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسلیں دے دیتا ہوں۔ تو ماں کا بڑا کردار ہے، بڑا رول ہے۔ آج اگر مائیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہتی ہے تو ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھے، آج پڑھے۔ آج وقت ہے، وقت ہے، سانسیں کٹ جائے گی پتہ نہیں چلے گا، وقت گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ ہم سوچتے ہیں ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، نہیں نہیں، وقت ہمیں ضائع کر رہا ہے، وقت ہمیں ضائع کر رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام تحریک منہاج القرآن تمہیں پیغام دینا چاہ رہی ہے، آؤ پھر سے اپنی زندگیوں کو بدل لے۔ کھڑے ہیں تو گناہگار ہیں، آج ایک سجدہ ایسا کرے کہ توبہ کا نور ہمارے دلوں تک پہنچ جائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے، اے رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔